تو اب ظاہر ہے یہ بل والا معاملہ بھی ابھی پارلیمنٹ میں آئیں گے، پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ پہلے ہی انہوں نے کارروائی کا آغاز کر دیا، جو لارجر بینچ کا میں ذکر کر رہی ہوں. تو آپ کس طرف جاتے ہوئے معاملات دیکھ رہے ہیں؟ سیاسی بحران، معاشی بحران، آئینی بحران، اب یہ عدالتی بحران بھی ایک طرح سے سامنے ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کی توقعات پوری ہونے جا رہی ہیں سپریم کورٹ سے، حکومت کی یا اپوزیشن کی؟ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان تنقید برداشت کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور جب ظاہر ہے کہ فیصلے اس طرح کے ہوتے ہیں تو تنقید بھی ہوتی ہے اور فیصلوں پہ اختیار بھی ہے بات کرنے کا. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں حسبہ بل جو ایم ایم اے کی حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی والی، انہوں نے ایک بل پاس کیا اور گورنر کو بھیجا اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے، اور افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے اسی کو اڑا دیا. ابھی سائن نہیں ہوئے تھے. یعنی نارملی جب لا بن جاتا ہے اس کے بعد اسے چیلنج کیا جاتا ہے. اب کل کیا فیصلہ ہوگا میں تو نہیں پریڈکٹ کر سکتا، لیکن جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جی یہ 8 رکنی بینچ، جیسے ایاز صاحب نے بھی کہا کہ اب کوئی ابہام نہیں رہا لوگوں کو، سارے لوگ قانونی ماہرین اس طرف کے یا اس طرف کے، سب کو پتہ ہے کہ کون ٹلٹ کدھر رکھتا ہے. تو یہ دوسرا بل ہوگا اگر وہ اس کو سٹے کرتے ہیں یا سیٹ اسائیڈ کر دیتے ہیں کہ ابھی صدر کے پاس دستخط کے لیے وہ گیا ہے، صدر کے پاس 9 دن باقی ہیں کہ وہ واپس کر دیں، تب بھی 10ویں دن قانون بننا ہے، اور نہ کرے تب بھی 10ویں دن قانون بننا ہے. تو یہ بہرحال ابھی ہم دیکھیں گے. لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ الجہاد ٹرسٹ 1996 میں ایک فیصلہ دیتا ہے کہ جو سیٹ، مطلب یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بات ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ سپریم کورٹ میں جو سیٹ نارمل حالات میں خالی ہو رہی ہے اسے 30 دن کے اندر اندر خالی کرنا ہے، جی فل کر دینا ہے. اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں آپ 90 دن کے اندر میکسیمم ایک جج کی تعیناتی کریں گے. اب یہ مہینوں سے کام پڑا ہے، چیف جسٹس صاحب پہ الزام آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس اب اکثریت نہیں ہے. آج بھی اس بینچ کے اوپر آ رہا ہے کہ جی 5 آخری ججز وہ ہیں جو سینیرٹی الجہاد ٹرسٹ کے فیصلے کے مطابق ہی اٹھائے نہیں گئے، بلکہ پک اینڈ چوز ہوئے. اچھے یا برے کی بات نہیں ہو رہی، پک اینڈ چوز. یہ ساری بارز بھی کہہ رہی ہیں، پہلے ایسوسیشنز نے کہا کہ یہ نہ کریں. یہ سپریم جو باڈی بنی ہے جس میں ججز کی تقرری فائنلی اپروو کی جاتی ہے، وہاں پہ بھی ججوں نے بھی اعتراض کیے کہ یہ کام نہ کریں، لیکن ہوئے. تو آپ جب اس طرح کے اس میں ہو جاتے ہیں کہ جج بھی پورے نہیں کرنے اور آپ نے فیصلے بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ میاں ہی ہے. کل بھی میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر. لیکن آپ مجھے بتائیں پاکستان کے آئین میں جب بھی، اور پھر قانون کے تحت سپریم کورٹ بنی ہے، وہ بنی ہے 5، 11، 17 اور نمبر، یعنی تاکہ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو ٹائی نہ ہو جائے. صحیح. اب یہاں 8 ججز رکھ دیے گئے. مطلب مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ 4 بھی ہو سکتے ہیں. اب جو تاثر ہو رہا ہے کہ یہ 8 ایک طرف ہے، 7 ایک طرف ہے، اگر ایک جج نے بھی اس پہ اعتراض لگا دیا تو 7 ہو جائیں گے. کیا بنے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے آپ کو، جو لوگ کہہ رہے تھے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بینچ ایسا تشکیل دے دیا، ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. ہر کیس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو بڑے کیسز بنتے ہیں وہ آڈ نمبرز میں ہی بنتے ہیں، اسی لیے 17 کی وہ رکھی گئی ہے اس وقت جو گنجائش ہے، نہ تو اس کو وہ پورا کر رہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میں کچھ کو کہ آرٹیکل کوٹ کرنے لگا ہوں. آرٹیکل 91(6) اور 248(1) کے تحت یہ سارے کے سارے استثناء حاصل ہیں تمام کابینہ کو، سب کو، کہ وہ اگر اپنے فرائض سرکاری انجام دے رہے ہیں تو انہیں عدالتیں نہیں پوچھیں گی. اب آرٹیکل 224 ہے جو الیکشن کرانے سے متعلق ہے، جہاں آزاد الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں. آپ نے یعنی لاہور ہائی کورٹ نے ڈسکا کے جو پریزائڈنگ افسر مرتکب پائے گئے دھاندلی کے، جو ایک جگہ پہ اکٹھے دھند میں ہو گئے تھے، آپ سب کو پتہ ہے ان کی سزائیں فائنل ہو رہی تھی، سٹے ہو گیا. الیکشن کمیشن تو زیرو ہو گیا نا، کہ آپ نے شیڈول بھی خود دے دیا سپریم کورٹ نے، ادھر سے لور مطلب نیچے ظاہر ہے ہائی کورٹ ہے، انہوں نے کام روک دیا. آپ کہتے ہیں شفاف الیکشن کراؤ. بھئی کیسے کوئی باڈی کرائے گی جب کوئی ادارہ بھی اپنے ڈومین میں کام کرنے کے لیے نہیں ہو رہا؟ اسی لیے ہم آج وہاں پھنسے ہیں کہ ساری دنیا ٹھٹا اڑا رہی ہے، ہم اپنے اوپر رو رہے ہیں، مذاق کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن سیریس بات یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس تقسیم میں نہیں آنا چاہیے تھا. صحیح ہے، بالکل. اور آپ بالکل صحیح کہہ